العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت اور اتباع کا بیان چل رہا تھا۔ اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے، اتباع کسی کے عمل کو دیکھ کر اسے اختیار کر لینا اتباع کہلاتا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ اکثر لازم ہوتی ہے کیونکہ حکم کے جواب میں ہوتی ہے، حکم ماننا لازم ہوتا ہے، لیکن اتباع ہمیشہ ضروری نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عادتاً اپنائی تھیں، قوم کے اوپر اس کو فرض یا واجب قرار دینا آپ کا بھی مقصود نہیں تھا، تو وہ اتباع ہمیشہ لازم نہیں ہوتی، لیکن اطاعت بہرحال لازم ہوتی ہے۔ پھر اطاعت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر اس کے رسولوں کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغام تو براہ راست ان رسولوں کے ذریعے اپنا کلام کہہ کر دیا ہوتا ہے، جیسے قرآن عظیم ہے۔ پھر کچھ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جو نبی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، جو حقیقتاً ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن وہ نبی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول جو کچھ تمہیں حکم دیں اس کو لو، اختیار کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع فرما دیں ان سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ڈائریکٹ قرآن میں ذکر نہیں کی گئی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بس یہ فرماتا ہے قرآن میں جو لکھا ہے اس کی اتباع کرو، بلکہ یہ فرمایا میرے رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو مانو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر وہ اس سے بھی مراد قرآن ہی ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن میں جو حکم ہے اس کو پورا کرو، قرآن جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ خاص رسول کی طرف نسبت کرنے سے اشارہ ہی اس طرف ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہوں گے جو قرآن میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ذکر کریں گے، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، مثلا قرآن کا اتباع کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، مثلا حدیثوں پہ جو احکام ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ اطاعت ہے علماء اسلام کی۔ بخاری شریف کی واضح حدیث پاک موجود ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اب لازم بات ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یعنی بحیثیت مال کے، مال نبیوں کا تقسیم نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی اور کثیر اس پہ دلائل موجود ہیں کہ اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے کائنات میں جلوہ افروز تھے، بلکہ یہ جو اب اخروی حیات ہے یہ دنیاوی حیات سے زیادہ کامل و اکمل ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی مالی شکل میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اب ان کی وراثت ہے علم کو ان کی وراثت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اولین وارث جو قرار دیے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علماء ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت بھی ہوگی، رسول کی ہوگی، اور پھر علماء کی اطاعت بھی ہوگی۔ لیکن علماء کی اطاعت کے سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم ان کے احکام کو قرآن و حدیث پر پیش کریں، اگر اس کی صلاحیت ہے تو، اور اس کے موافق پائیں تو قبول کر لیں، مخالف پائیں تو رد کر دیں۔ لیکن اگر اس کی صلاحیت نہیں، جیسے کہ اکثر عوام میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے بعض بھائی بہن قرآن خود ترجمے سے پڑھ لیں گے، کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیں گے، وہ سمجھتے ہیں عالم ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں یہ نہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ چلا قرآن اور حدیث کا راستہ، نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص قرآن و حدیث سے براہ راست اکتساب فیض کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسے اگر کچھ فیض حاصل کرنا ہے تو پہلے اللہ کے نام یافتہ بندوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس طرح ہم نے آیت عرض کی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے رجوع کرو۔ یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھ لو؟ کیونکہ سب کچھ موجود ضرور ہے، لیکن اس موجود سے جو ہیرے اکٹھے کرنے ہیں ہدایت کے، نصیحت کے، درس کے، وہ از خود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو قرآن و حدیث کے مضامین میں غوطہ زن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو،
اور پھر ان نکات کو باہر لانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے سمندر میں ہیرے موجود ہیں، لیکن کیا کوئی شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ سمندر میں کود جائے کہ میں ہیرے نکال کر لاؤں گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، اس کے لیے ایک ماہر غوطہ خور چاہیے جو جا کر لے کر آئے گا، اور اگر کوئی کسی کی بات نہ مانے خود سمندر میں کود جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث عوام جب براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر معلوم یہ ہوا کہ اہل علم سے رابطہ بھی ضروری ہے اور اہل علم کی اطاعت بھی لازم ہے۔ لیکن وہی بات جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اب جیسے میڈیا ایک بڑی سورس ہے کہ گھر گھر میں میڈیا پہنچا ہوا ہے، اس کے میڈیا کے ذریعے جو پروگرام نشر ہو رہے ہیں، اب بچہ بچہ اس کو دیکھ رہا ہے آج گھروں میں بیٹھ کر، تو عوام کے لیے فیصلہ بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کے باطن میں ایک ایسی حس رکھ دی ہے کہ وہ جب کسی کو سنتا ہے تو بعض اوقات دل گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شخصیتوں کے اندر، کلمات کے اندر، انسان کے اعمال کے اندر ایسی تاثیرات رکھ دی ہیں اور ایسے کنیکشن رکھ دیا ہے کہ جب واقعی کوئی اہل حق گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے۔ یا پھر جو آپ کے اطراف میں اچھے علماء ہیں ان سے آپ رجوع کر کے، جیسے کوئی نیا ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کی کسی تعلیم میں آپ کو کچھ ڈاؤٹ سا محسوس ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج سے پہلے تو نہیں سنی تھی، یہ ایک عجیب سی بات کہہ رہے ہیں، تو پھر پہلے اس کی تصحیح کر لی جائے کہ جو ہم نے سمجھا صحیح ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے بعد پھر انسان ان کو اپنا بالکل ایک رہنما تصور کرتے ہوئے ان کے احکامات، جو ان کے ذریعے احکامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اس پہ عمل کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ حکم آ گیا، اب یقینی سی بات ہے حکم عدولی کرنا، یہ اگر اس طرح ہو کہ انسان کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں اس کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ انکار قرآن ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے جو کچھ بیان ہوا، لیکن میرے عمل میں کوتاہی ہے، سستی ہے، مانتا ہوں سب صحیح ہے لیکن یار بس ہو نہیں پاتا عمل، تو پھر جہاں جہاں سختی کے ساتھ حکم ہوا ہے اس حکم عدولی کی بنا پر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ کبھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کبھی گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوگا، لیکن ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کتنا ہی بڑا انسان گناہ کر لے، کفر و شرک نہ کرے، اس کے علاوہ کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہو جائے، فقہ حنفی یہی کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کرے، حرام قطعی کا مطلب جو قرآن کی واضح آیت سے کسی شے کا حرام ہونا ثابت ہو، بالکل واضح آیات سے، جیسے سود کے اوپر واضح حرمت پر آیات موجود ہیں، اسی طرح اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے، بہوؤں سے، ساسوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا قرآن عظیم نے۔ کوئی کہے میں نہیں مانتا بھی، میں تو نکاح کروں گا، معاذ اللہ، میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، تو حرام قطعی کو حلال سمجھنا بھی کفر ہے، یا حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے، تو یہ بھی کفر کی صورت بن گئی۔ تو کفر و شرک میں نے عرض کیا کہ اگر نہ انسان کرے اور اس کے علاوہ کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کر لے، فقہ حنفی کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن میں خدا نخواستہ آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کر لیں، میں تو ایک مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم بعض اوقات اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو کافر ہو گیا، بالکل نمازیں نہیں پڑھتا۔ کوئی شراب پی رہا ہے ہم تو کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا کیونکہ شراب پی رہا ہے۔ اگر وہ شراب کو حرام سمجھ کے پی رہا ہے، حلال نہیں سمجھتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس کو کافر کہہ سکیں۔ ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ میرے لیے شراب حلال ہے معاذ اللہ، تو پھر ہم اس پہ حکم کفر لگائیں گے، اور لگانا پڑے گا، بلکہ اب اس کے کفر میں شبہ کرنا خود ہمیں کافر کر دے گا، کیونکہ جب واضح کوئی کفر ہو اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ پھر ہمیں بھی اس کا مطلب اگر ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کافر ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پھر آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں کسی شے کی حرمت پر، اس میں ہمیں شبہ پیدا ہو گیا، ورنہ تو ہم اس کو کہہ دیتے کہ بھئی تم جب اللہ کا حرام ہے اس کو حلال کیسے کہہ رہے ہو، اسے حلال کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب یہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ حلال ہے تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے غلط کہا، معاذ اللہ اللہ نے جھوٹ کہا۔ جو اللہ کو جھوٹا سمجھے، جو اللہ کو غلط کہے وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر وہ غلط کہنے والے کی ہم تائید کریں تو پھر ہم خود بھی چلے جائیں گے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، فرض ہے، اور اطاعت کے لیے لازم سی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا احکام ہیں، تبھی تو حکم مان سکتے ہیں نا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ احکام کیا ہیں تو کیسے اطاعت کریں گے؟
اب یہ یاد رکھیں کہ قرآن عظیم میں 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، کل تقریباً 6666 ہیں، جن میں سے 500 آیات جو ہیں وہ احکام سے متعلق ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا 6166 آیات جو ہیں وہ احکام کے علاوہ ہیں، ان میں قوموں کے واقعات ہیں، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے ہیں، ضرب الامثال ہیں، مثالیں ہیں، ڈرایا گیا ہے، لیکن 500 آیات احکام سے متعلق ہیں۔ اب ہمارے بھائی بہن بیچارے قرآن پڑھ لیتے ہیں، احکام پتہ ہی نہیں ہوتے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، لوگ ہنستے بھی ہیں اس کے اوپر، کہ ہم وہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں عربک میں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم آمین آمین لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، آمین آمین۔ اور اگر بچہ پوچھ لیا بھائی آمین کا مطلب کیا ہے، وہ خاموش ہو جا، آمین آمین کہتا جا بیٹا آمین، کہ وہ یہی نہیں پتہ کہ بچپن سے لے کے جوانی تک کہ آمین کا مطلب کیا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو کہ جو روز مرہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں، ان تک کے مفاہیم ہم جاننے کی زحمت گوارہ نہ کریں، تو پھر قرآن تو کون سیکھے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 500 تو قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کے بعد پھر احکام سے متعلق حدیثیں بے شمار ہیں، کہ تقریباً 3000 بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیثیں ہیں جن میں احکام ہیں، بعض کہتے ہیں 5000 حدیثیں ہیں۔ تو اب وہ حدیثیں بھی پڑھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم زحمت گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر اولی الامر منکم جب آیا تو فقہا کے جو احکامات ہیں تو فقہی کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پھر اطاعت باری تعالیٰ، اطاعت رسول اور اولی الامر منکم کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس نے علم حاصل نہ کیا وہ پوری زندگی اطاعت سے محروم رہے گا، اور جو اطاعت سے محروم رہے گا اس کا انجام میں بھی آپ کو بتاؤں گا، قرآن ہی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سا ہمیں عالم ہوش میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس بھی نبی کو بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، وہ دیکھیے کیا مقصد تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا صرف اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، تاکہ اس کا کہنا مانا جائے، اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے، اس لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ چلیں پچھلے نبیوں کو ہم نبی تسلیم کریں گے، لیکن ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا الا مگر کس لیے، لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ تعالیٰ تو انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد یہ بیان فرمائے کہ اسی لیے نبیوں کو بھیجا کہ ان کے احکام سنو، اس کو تسلیم کرو، ان کے حق ہونے کا اقرار کرو اور ان کو پھر مانو، عملی طور پر ان احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل لو، ان کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ان احکام کو سننے اور سیکھنے تک کا وقت موجود نہیں ہے، تو آپ دیانتداری سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اسی لیے تھا تاکہ ہم اطاعت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے، گویا کہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی، اور جو اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے کیا وہ سیلری کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کی قسم ہمارے رب کا بہت بڑا کرم ہے، ہمیں اس کو بھی ماننا چاہیے کہ ہم رات دن اس کے دشمن نفس و شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا رزق نہیں روکتا۔ شیطان ہمیں غذا نہیں دیتا، شیطان ہمیں نعمتیں نہیں دے رہا، نفس ہمیں نعمتیں نہیں دے رہا، بلکہ یہ تو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اسی رب نے ہمیں محبت رسول عطا فرمائی، اسی رب نے ہمیں ماں باپ دیے، ملک دیا، صحت دی، جسم دیا، اعضاء عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائی، لیکن بے مروتی اور بے دردی کا عالم یہ دیکھیے کہ اس رب کے احسانات کو فراموش کر کے ہم بات مانتے ہیں اس کے دشمن نفس اور شیطان کی، جو ہمارے بھی پکے دشمن ہیں۔ ایسا بے وقوف آدمی آپ نے کوئی دیکھا ہوگا زندگی میں، معذرت کے ساتھ، کہ اگر کوئی شخص ماں باپ اس پہ احسان کریں اور سب کچھ نعمتیں دیں اور وہ ان کے دشمنوں کی بات مانتا رہے، آپ اس اولاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیانتداری سے بتائیے۔ تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو ذرا آئینے میں کھڑا کر کے ایک دفعہ دیکھ کر ذرا ایک لمحے کے لیے تو غور کریں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کو جگائیں، اس کی ملامت کی عادت کو، جو ضمیر ملامت کرتا ہے اس عادت کو پختہ کریں۔
اور اپنے آپ سے کم از کم یہ کویسچن کر لیں کبھی رات کی تنہائی میں کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں نفس و شیطان کا کہنا مان رہا ہوں، انہوں نے کیا دیا ہے، شیطان نے آپ کو کیا دیا بتائیں، نفس نے ہم کو کیا دیا ہے، کوئی ایک چیز بھی دی ہے سوائے گمراہی کے، گندے خیالات کے، بری چیزوں کی طرف رہنمائی کے، اور ہمیں یہ عزیز ہیں، گندے لوگ، گندی چیزیں عزیز ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ جو طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے ذات، وہ پاک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کے مختصر حصے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی پاکی خود بیان فرمائی ہے، اس پاک ذات کو چھوڑ کر، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طیب ہیں، طاہر ہیں اور بالکل معصوم ہیں، اللہ نے ہر گناہ سے آپ کو پاک و صاف رکھا ہے، ان کا کہنا ماننے کو دل نہ چاہے، اور ان کا کہنا ماننے کو دل چاہے کہ جو گندے ہیں، غلیظ ہیں، جو زنا کی دعوت دیں، جو شراب کی طرف بلائیں، جو بے نمازی پن کی طرف بلائیں، جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، اس سے بڑا کوئی بیوقوف مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم ہی ہیں۔ تو ہم اگر آئینہ دیکھیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، تو ہمیں معذرت کے ساتھ میں، اسی لیے معذرت بار بار کہتا ہوں کہ ہماری ناک بھی تو بڑی اونچی ہے نا، ذرا بھی کوئی نصیحت والی بات کرتا ہے تو ہمیں پسند ہی نہیں آتی۔ کتنے ایسے ہوں گے جب نصیحت شروع ہوتی ہے تو وہ چینل چینج کر دیتے ہوں گے، کیونکہ ہمیں تنقید پسند نہیں ہے، حقیقتاً آپ کو نہیں، نفس کو پسند نہیں ہے۔ جب ایک غلام بنا ہو تو کون چاہتا ہے کہ یہ غلام میرے ہاتھ سے نکل جائے؟ تو پھر وہ نفس اور شیطان سننے نہیں دیتے ہیں اطاعت کی بات، کیونکہ اگر ایک آدمی عالم ہوش میں آ کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ گیا تو بس وہی دن اس کی نفس و شیطان سے غلامی سے آزادی کا دن ہوتا ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ آزاد ہے۔ کہ ہم نے کوئی کتا پالا ہو اگر بالفرض، شریعت نے اجازت بھی دی ہو، اور بڑا وفادار ہو، ہم چاہیں گے وہ ہمارے سے جدا ہو جائے؟ ہم تو چاہیں گے ہمارے پاس رہے، ہماری اطاعت کرے، کہنا مانے، حفاظت کرے۔ تو اسی طرح نفس و شیطان نہیں چاہتے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہو کر ان کے چنگل سے آزاد ہو جائے، لہٰذا وہ ایسی باتوں کے جواب میں غصہ پیدا کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، کراہت پیدا کرتے ہیں، اکساتے ہیں کہ ان کے بیانات پہ تنقید کرو، کمنٹس پاس کرو۔ ارے یار اتنی سختی نہیں ہوتی ہے، مولوی لوگ بہت سختی کرتے ہیں، آج کل کے دور میں اتنی سختی کہاں ہے یار، یہ پرانے زمانے کی باتیں، اس طرح کہتے ہیں کمنٹس پاس کرو، شابش شابش، دیکھو دوسروں پہ بھی اثر طاری نہ ہو، تمہارے تو ہو ہی نہیں رہا، تمہارا دل سخت ہے، لیکن جس پہ ہو رہا ہے اس کے دل کو بھی کھرچ کے صاف کرو اور اس کو گندگی میں مصروف عمل رہنے دو۔ اس طرح آدمی خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ہدایت کے دروازے بند کر کے اپنے لیے گناہ جاریہ کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے میرے بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، کہ اب رویے کو چینج کریں۔ جس کو نہیں معلوم چلو نہیں معلوم، لیکن آپ کو تو معلوم ہے نا، تو اس طرف آئیے کہ ہمیں احکام سیکھنے چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اسی مختصر زندگی کے اندر دیکھیں، کوئی ہم بار بار میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں، ہم میں سے کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 37 ہے۔ جو زندگی گزر گئی کتنی تیزی سے گزر گئی، اگر اس میں اطاعت نہیں کر سکے تو اب کر لینا، ورنہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور موت آئے گی، اور پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں اطاعت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔